یہ بات صرف ایک دریا کے رکنے یا بہنے کی نہیں، یہ اس عدل کی کہانی ہے جو انسان کے دل سے نکل کر زمین، پانی اور وقت تک کو بدل دیتا ہے۔ یہ واقعہ اس دن کا ہے جب طاقت، حکومت اور اختیار اپنے عروج پر تھے، مگر ایک خلیفہ کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب انصاف صرف قانون کی کتاب میں نہیں بلکہ حکمران کے کردار میں زندہ تھا، اور جب عدل بولا تو دریا بھی خاموش ہو گیا۔ مصر کی سرزمین ایک زرخیز علاقہ تھی اور اس کی زندگی کا دار و مدار دریائے نیل پر تھا۔ ہر سال ایک خاص موسم میں نیل کا پانی بڑھتا، کھیت سیراب ہوتے، فصلیں اگتے اور لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آتی۔ مگر اسلام سے پہلے وہاں ایک عجیب اور دردناک رسم چلی آ رہی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر دریا کو خوش نہ کیا گیا تو وہ نہیں بہے گا۔ اس خوشی کے لیے وہ ایک معصوم لڑکی کو دریا کے حوالے کر دیتے تھے، اسے دلہن بنا کر، زیورات پہنا کر، رتیما سے جدا کر کے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ لوگ اسے قربانی کہتے تھے، مگر حقیقت میں یہ ظلم کی انتہا تھی۔ جب مصر فتح ہوا اور وہاں حضرت عمرو بن العاص گورنر بن کر آئے تو انہوں نے اس رسم کو فوراً ختم کر دیا۔ اسلام ظلم کے ہر دروازے کو بند کرتا ہے، چاہے وہ صدیوں پرانا کیوں نہ ہو۔ مگر جب وہ وقت آیا جس میں نیل کو بہنا تھا، دریا خاموش رہا، دن گزرنے لگے، پانی نہ بڑھا، کھیت سوکھنے لگے، لوگوں کے چہروں پر خوف پھیل گیا۔ وہ حضرت عمرو بن العاص کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ رسم ادا نہ کی گئی تو نیل کبھی نہیں بہے گا۔ حضرت عمرو بن العاص ایک مضبوط ایمان والے صحابی تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ عام نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں کسی انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور دریا کسی قربانی کا محتاج نہیں۔ مگر حالات بگڑتے جا رہے تھے، چنانچہ انہوں نے مدینہ خط لکھا اور اس مسئلے کو امیرالمومنین حضرت عمر فاروق کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر وہ شخصیت تھے جن کا نام سن کر باطل کان پتا تھا اور جن کے فیصلے آسمان میں بھی قبول ہوتے تھے۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر آج ایک دریا کے خوف سے ہم خاموش ہو گئے تو کل پوری انسانیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہوں نے فوراً جواب لکھا، مگر یہ کوئی لمبا خط نہیں تھا، نہ اس میں حکم کا غرور تھا، نہ طاقت کی دھمکی۔ یہ چند سادہ الفاظ تھے، مگر ان میں عدل، توحید اور یقین کی پوری دنیا سمٹی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے ایک پرچی پر لکھا کہ اے نیل، اگر تو خود بہتا ہے تو نہ بہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ واحد وہ قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے بہا دے۔ یہ خط حضرت عمرو بن العاص کو بھیجا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ اسے دریا میں ڈال دیں۔ جب وہ دن آیا اور وہ خط نیل میں ڈالا گیا تو لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں تھا، کسی کو امید تھی اور کسی کے دل میں خوف تھا۔ مگر رات گزری اور صبح جب سورج نکلا تو نیل کا پانی بلند ہو چکا تھا، دریا بہہ رہا تھا، کھیت سیراب ہو رہے تھے اور وہ رسم ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ اس دن دریا نے یہ گواہی دی کہ وہ انسان کے ظلم سے نہیں، اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں، یہ عدل کی طاقت کا اعلان ہے۔ حضرت عمر نے ثابت کیا کہ اصل حکمرانی تلوار سے نہیں، کردار سے ہوتی ہے۔ جب حکمران خود کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھے تو کائنات بھی اس کے فیصلوں کا ساتھ دیتی ہے۔ انہوں نے نہ کسی کو سزا دی، نہ کسی پر جبر کیا، بس حق کو واضح کر دیا اور باطل خود ختم ہو گیا۔ آج کے انسان کے لیے اس واقعے میں گہرا سبق ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے تو نقصان ہو جائے گا، اگر سچ بول دیا تو روزگار چلا جائے گا، اگر غلط رسم روک دی تو نظام ٹوٹ جائے گا۔ مگر یہ کہانی بتاتی ہے کہ اصل نقصان و ظلم کو مان لینے میں ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے راستہ کھول دیتا ہے جہاں عقل بھی جواب دے جاتی ہے۔ حضرت عمر کا عدل صرف دریا تک محدود نہیں تھا۔ وہ راتوں کو گلیوں میں گھومتے، بھوکے بچوں کے لیے آٹا اٹھاتے، اور اگر کوئی جانور بھی بھوکا رہ جاتا تو خود کو ذمہ دار سمجھتے۔ ان کا انصاف کمزور کے لیے سایہ اور طاقتور کے لیے آئینہ تھا۔ اسی لیے تاریخ نے انہیں فاتح نہیں، عادل کہا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ توحید صرف عبادت کا نام نہیں، یہ زندگی کا اصول ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے تو وہ کسی رسم، کسی خوف، کسی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتا۔ وہ جانتا ہے کہ نفع اور نقصان و صرف
अल्लाह के हाथ में है, और यही यकीन इंसान को मजबूत बनाता है। आखिर में ये समझ आती है कि अदल वो ताकत है जो तलवार के बगैर फतह दिला देती है। जब अदल कायम होता है तो दरिया भी बहने लगते हैं, जमीन जरखीज हो जाती है और दिल मुतमईन हो जाते हैं, और जब अदल खत्म हो जाए तो महलात के बीच भी प्यास बाकी रहती है। हजरत उमर का ये वाकया हमें आज भी आवाज देता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी के दरिया बहते रहें तो इंसाफ को थाम लो, क्योंकि अदल ऐसा हो तो दरिया भी रख जाता है, और अदल हो तो दरिया भी अल्लाह के हुक्म से बहने लगता है।